میں محمد عقیل احمد اسسٹنٹ مولوی مدرسہ جامعہ دارالہدیٰ چمپوا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ لوگوں کو 7ویں جماعت کی اردو سے جو پہلا سبق ہے وہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے اردو کے کیا معنی ہے؟ بولیے۔ لشکر۔ اردو کے معنی ہے لشکر۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اندر 2 حصے ہیں، ایک حصہ نظم اور دوسرا حصہ نثر۔ تو آئیے ہم آج اس اردو کا جو سب سے پہلا نظم ہے اس سے شروع کریں گے، لیکن ایک دو لفظ کے معنی لکھ لیجئے جو نئے الفاظ کے معنی ہیں۔ اردو، اس کا معنی ہے لشکر۔ کیا معنی ہے؟ لشکر۔ اور لشکر اس لیے رکھا گیا ہے کہ لشکر کوئی ایک جگہ کا آدمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی بہار کا ہے، کوئی اڑیسہ کا ہے، ہندوستان میں جتنے اسٹیٹ ہیں ہر اسٹیٹ سے جو اس قابل ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں اور سب مل کر کے لشکر کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اردو ہے یہ اردو کئی زبانوں سے مل کر کے جو یہ بنی ہے، جیسے عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور دیگر زبانوں کا یہ مخلوط ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیپٹر کو ہم پڑھانا ہے نظم میں سے ایسی زمیں کہاں ہے، اس کو لکھنے والے ہیں حامد اللہ افسر۔ یہ آسماں بنایا، سارا جہاں بنایا، ہندوستاں بنایا یا گلستاں بنایا، کیا شکر ہو الہی سب کچھ عطا کیا ہے، میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، حامد اللہ افسر ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ آسمان بنایا ہے اور اس کے نیچے بے شمار ممالک ہیں، لیکن ان میں تو نے جو ہندوستان کو بنایا ہے وہ گویا کہ جنت بنا دیا ہے۔ یعنی ہندوستان کو جو اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا کیا ہے، جتنی یہاں پھولے ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنے پھل کے درخت ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے ہندوستان کیا بنایا؟ جنت بنا دیا۔ دیکھیے گلستاں مانے جنت، اس میں ایک نیا لفظ ہے گلستاں۔ گلستاں باغ، جنت۔ کہتا ہے شاعر کہ اے اللہ تو نے اتنا ہم کو عطا کیا ہے، ہمارے ملک کو دیا ہے کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ تو نے تو میرے وطن کو ہی جنت بنا دیا ہے، یعنی جنت جیسی چیزیں دے دی ہیں ہندوستان میں۔ اور آگے دیکھیے، کانوں کو بھر دیا ہے، مٹی کو زر دیا ہے، اکسیر کر دیا ہے، کیا پیارا گھر دیا ہے، کیا شکر ہو الہی سب کچھ عطا کیا ہے، میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے شاعر کانوں کو بھر دیا ہے۔ طلبہ، کان سے مراد یہ کان نہیں ہے جس سے ہم لوگ سنتے ہیں، بلکہ کان سے مراد زمین کی تہ جہاں سے لوہا، کوئلہ، مٹی کا تیل وغیرہ نکلتا ہے۔ ہم لکھ دیتے ہیں کان۔ تو سمجھ گئے، کان سے مراد یہ کان نہیں ہے بلکہ معدن، زمین کی تہ سے نکلنے والا لوہا
اور تیل کوئلہ وغیرہ کانیں، وہ کان مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ملک میں بے شمار کانیں دی ہیں، لوہے کی کانیں ہیں اور مٹی تیل کا کان ہے، نمک کی کانیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مٹی کو زر دیا ہے، یکسیر کر دیا ہے، کیا پیارا گھر دیا ہے۔ اور مٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں شاعر کہ یہاں کی مٹی سونے کے مانند ہے۔ زر مانے سونا، زر مانے آ گیا سونا۔ جس طرح سونے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہمیں وہ فائدہ دیتی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں کی زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں کی زمین میں جو چیز ہم لگاتے ہیں، چاہے وہ دھان کا پودا ہو، چاہے گیہوں بوتے ہوں، وہ اور پھل اور پھول وغیرہ کے جو سو درخت ہوں، وہ سب کے سب جو سے یہاں لگتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یکسیر کر دیا ہے یعنی بہت فائدہ کرنے والی چیز، بہت فائدہ مند چیز، یکسیر کہتے ہیں بہت فائدہ مند چیز، یعنی یہاں کی جو مٹی ہے اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ دوا جو تمام بیماریوں کو دور کر دے، وہ یکسیر جو ہے سو کہلاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی زمین میں تو نے ہمیں اپنے گھر بنانے کا موقع دیا ہے، یہاں ہم بستے ہیں، تو کیا شکر ہو الہی، سب کچھ عطا کیا ہے، میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے۔ پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے برسات آ رہی ہے، جھولے جھلا رہی ہے، کلیاں کھلا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کئی موسم ہوتے ہیں، اس میں برسات کا موسم سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے 70% لوگ کھیتی باڑی پر یعنی کاشتکاری پر منحصر کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بارش نہیں ہو تو ندی نالے کنویں وغیرہ سوکھ جائیں گے اور ہم پانی سے پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے پانی کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے ملک میں برسات کا موسم بھی دیا ہے، برسات آ رہی ہے، جھولے جھلا رہی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اسی موسم میں چھوٹے بچے اور بچیاں جھولے جھولتے ہیں، جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ان کے لیے ورزش بھی ہے۔ اور کلیاں کھلا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ برسات کے موسم میں کلی، اس کو کہتے ہیں بن کھلا پھول، وہ پھول کھلتا ہے۔ کلی مانے بن کھلا پھول، کلی مانے بن کھلا پھول۔ تو برسات کے موسم میں ہی یہ اچھی طرح سے پھول کھلتے ہیں۔ اور دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، پربت جو ایک یہاں ہے، پربت مانے پہاڑ، پربت مانے پہاڑ۔ تو شاعر کہہ رہا پربت جو ایک یہاں ہے، ہمدوش آسماں ہے، کیسا عجب سما ہے، ایسی زمیں کہاں ہے، کیا شکر ہو الہی، سب کچھ عطا کیا ہے، میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے۔ پربت سے مراد ہمالیہ پہاڑ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے اونچا پہاڑ یہی پہاڑ ہے، ہاں، جو آسمان کے برابر ہے۔ ہمدوش مانے برابر، ہمدوش مانے لکھ دیتے ہیں برابر۔ ہمدوش مانے برابر، یعنی یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ گویا کہ آسمان کے برابر میں ہے۔ کیسا عجب سما ہے، ایسی زمیں کہاں ہے۔ جب ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور وہ آسمان کے برابر میں ہے تو اس وقت کا منظر بہت ہی خوشنما، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی کو کہا کیسا عجب سما ہے، ایسی زمیں کہاں ہے۔ اے اللہ تو نے ایسی زمیں ہندوستان کے علاوہ کسی ملک کو عطا نہیں کیا ہے، اس لیے ہم تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ نہیں۔ اور دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے یہ پھوس کی کٹی ہے، افسر کی جھوپڑی ہے، کس درجہ سادگی ہے، راحت کی زندگی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنا ملک ہندوستان اتنا پیارا ہے، گرچہ ہمارے یہاں پھوس کا مکان ہے لیکن ہمیں اسی میں رہنے میں بہت ہی آرام ہے، چونکہ اپنا ملک اور اس میں اپنا گھر جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ جھوپڑی کہتے ہیں درویشوں کے رہنے کی جگہ یا عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ۔
اسی کہا کہ راحت کی زندگی، راحت منے آرام، راحت منے آرام، یہاں لکھ دیتے ہیں راحت منے آرام۔ کیا شکر ہو الہی، سب کچھ عطا کیا ہے، میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے ملک ہندوستان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی چیزیں دی ہیں، اس پہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ طلبہ، یہ مختصر طور پر اس اشعار کی، اس نظم کی وضاحت تھی۔ دیکھیے آپ کو جو ہم معنی لکھا ہے اس کو یاد کر کے لانا ہے، اور اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، اس کے جو ہے تو وہ آپ جواب ڈھونڈ کر کے لائیں گے۔ دیکھیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاعر خدا کی کن کن رحمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، آپ کو بنا کے لانا ہے، آپ نے ابھی سنا۔ پھر کانوں سے ہمیں کیا ملتا ہے اس کو لکھنا ہے۔ برسات کا موسم شاعر کو کیوں پسند ہے، نظم میں شاعر کس پربت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم نے بتایا ابھی ہمالیہ۔ شاعر کو اپنی جھوپڑی کیوں پسند ہے، جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات آپ کو لکھ کے لانا ہے، اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس سوالات کے جوابات بنا کر لائیں گے۔